بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے خوش و خرم اللہ کی پناہ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گی کہ B1 B2 ویزا، ٹورسٹ ویزا اور بزنس ویزا۔ B1 B2 ہوتا ہے کہ بزنس ویزا اینڈ ٹورسٹ ویزا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکہ گھومنے جا رہے ہیں، اور بزنس ویزا کے لیے ظاہر ہے آپ بزنس پرپس کے لیے جا رہے ہیں۔ رہی بات جہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے مجھ سے کہ آپ ہمیں اسپانسر کر دیں، آپ ہمیں امریکہ بلا لیں، تو میں یہ بتا دوں کہ میں نہ کسی کو اسپانسر کر سکتی ہوں سوائے اپنی فیملی کے، اور وہ بھی فرسٹ بلڈ فیملی کے، اور نہ ہی اسپانسرشپ۔ اگر آپ جیسے کسی وجہ سے آپ بزنس کی وجہ سے آ رہے ہیں یا گھومنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، ویزا آپ کو وہیں سے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ہیں جاننے والے، ناٹ لائک سوشل میڈیا فرینڈ، کوئی پرانے آپ کے جاننے والے بچپن کے فرینڈ یا کچھ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو وزٹ کرنے جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی آپ کے فرینڈز ہیں، کوئی سوشل میڈیا سے آپ کے ٹک ٹاک کے فرینڈ ہیں، انسٹاگرام کے فرینڈ ہیں، فیس بک کے فرینڈ ہیں، اور آپ بس انہیں جانتے ہیں، اور بس آپ نے ان سے کہا اور انہوں نے آپ کو اسپانسر لیٹر بھیج دیا، کیونکہ US امیگریشن والے جو ہیں وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، بڑا کچھ انہیں چیک کرنا ہوتا ہے، کون کس کو بلا رہا ہے، کون کس کو نہیں بلا رہا۔ ایون یہ کہ اب آپ پاکستان میں ہیں، میں یہاں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کی فیملی میں، کیونکہ ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ آپ کے فیملی میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی چیز اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہو، لیکن میں بتانے کے لیے تو میں تو ایسے کسی کو نہیں کر سکتی، اور ایون کر بھی نہیں تو کہیں گے آپ اس انسان کو جانتے تک نہیں ہیں، آپ کیسے کسی کو بلا سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی ظاہر ہے اس قسم کی رسپانسبلٹی کسی کی نہیں لے سکتا، انلیس کہ ظاہر ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نامعلوم انسان کسی کو اسپانسر یا بلانے کا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، جس بھی کنٹری کا ہے وہاں اس کی ویلیڈیٹی جو ہے آپ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میکسیمم تو کوئی بھی حد نہیں ہے، لیکن منیمم ایٹ لیسٹ 2 سال، اور اس کا نیشنل ID کارڈ ہونا چاہیے، اور آپ کو فوٹو چاہیے۔ فوٹوگرافر کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے فوٹو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو US ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ 2x2 کی پکچر کلرڈ ہوتی ہے، وہ آپ کا کار نظر آنا چاہیے، بیک گراؤنڈ پیچھے آپ کا وائٹ ہونا چاہیے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ DS 160 فارم فل کرتے ہیں، آپ فی پے کرتے ہیں، اس کے بعد الائٹ بینک میں شاید وہ فی پے ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ کو DS 160 ایک فارم ہوتا ہے آن لائن، وہ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے، جس پہ آپ کی ساری انفارمیشن وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا ریزن ہے۔ آپ بزنس ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کیا بزنس کرتا ہوں، یہاں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا DS 160 فارم جو ہوتا ہے اس کو آپ کو بہت کیئرفلی فل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی وہ وہی دیکھ کے جب آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ آپ لیتے ہیں، اور اسی کو DS 160 کو وہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس آپ ہاتھ میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ فائلوں میں اور اس میں اس میں، اور جب وہ مانگیں، کیونکہ وہ آپ کو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے انٹرویو پہ، تو آپ ہاتھ میں رکھیں کہ تاکہ آپ کو جو ہے پیپر ڈھونڈے نہ، اور جب وہ کوئی سوال آپ سے پوچھے تو آپ ڈائریکٹ جواب دیں، پیپر دیکھ دیکھ کے جواب نہ دیں۔ اگر بزنس کا آپ کیا بزنس کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، وہاں جا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ ساری چیزوں کا پریپیئر ہونا چاہیے کہ انٹرویو میں یہ جب سوال پوچھے جائیں گے تو آپ نے کیا جواب دینے ہیں، جو بھی آپ کا پرپس ہے۔ گھومنے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کون کون سی اسٹیٹس میں جانا چاہتے ہیں، اور کس لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو USA پسند ہے بہت، کیونکہ آپ کو USA پسند ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں کے جو خاص ملک ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو مشہور ہیں، اس کی آپ جانا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانا وزٹ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پاکستان میں واپس آپ آئیں گے یا یہاں پہ لیگلی اسٹے کر لیں گے، تو آپ کا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، آپ کی وہاں پہ پراپرٹیز ہونی چاہیے، آپ کا ویل سیٹل بزنس یا کوئی بہت اچھی جاب آپ کی ہو کہ جس پہ آپ کہیں کہ بھئی میں وہاں پہ نہیں رکوں گا، میری تو بہت اچھی جاب ہے یہاں پہ، یا میری اپنی پراپرٹیز وغیرہ ہیں جس کی مجھے ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے، یا میرا بزنس ہے میں ٹیک کیئر کرتا ہوں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ دوسرے یا کہ آپ کی
फैमिली है, बीवी बच्चे हैं या माँ बाप हैं जिनकी आप टेक केयर करते हैं, तो आप कहे कि भाई मैं इनको छोड़ के यहाँ पे ज़्यादा अरसे तो नहीं रह सकता, मैं घूमने जा रहा हूँ या बिज़नेस पर्पज़ से जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, तो ये चीज़ देखनी होती है उसमें। या अगर आपकी फैमिली है तो ज़ाहिर है फैमिली छोड़ के तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा, आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और ज़ाहिर है आपकी हैवी अमाउंट हो है, बैंक में हैवी अमाउंट होनी चाहिए कोई, और वो स्टेटमेंट आपको दिखाना होता है, या जॉब आपकी अच्छी होती है कि जी मेरा तो यहाँ पे ही अच्छा है उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और रही बात ये कि आप समझें कि जी कोई यूएस सिटीज़न है और वो बस आपको वीज़ा दिला देगा, इस तरह नहीं होता। यूएस सिटीज़न जो है वो भी सिर्फ अपनी फैमिली का, जिसमें उनके भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, वो आते हैं। और भाई बहन का भी ये होता है कि ज़ाहिर है अगर बहन को बुलाया तो बहन के हस्बैंड, फिर वो आगे जाके चेन ऑफ इमिग्रेशन बनती है। इस तरह कोई किसी को बस जाना पहचाना भी नहीं, देखा भी नहीं और ऐसे किसी को कर दे, वो किसी हाल में इस तरह होता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम आई होगी, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो लोगों को पागल बनाते हैं कि जी हम आपको वीज़ा लगवा के देते हैं, उनसे पैसे भारी भारी रकमें लूट लेते हैं, 10 लाख 20 लाख जो भी, जिससे तो मुझे जो है उन एजेंट का वो होता है कि उनका कोई उनके हाथों बेवकूफ़ ना बने और अपना पैसा हक हलाल की कमाई जो है वहीं पे या तो इन्वेस्ट करके करे। ऐसा कुछ नहीं होता, यूएसए के वीज़े जो हैं सेल नहीं होते हैं। और कुछ लोग जो है इलीगल तरीके से मैक्सिको, बहामस के ज़रिए, अभी परसों ही मुझे पता चला है 2 लोग बहामस के ज़रिए गए, एक जो है बेचारा बच बचा के जैसे तैसे वापस भाग के आया, तो पता चला कि दूसरे को इमिग्रेशन पुलिस ने वहाँ पे शूट कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह इन एजेंटों से बचाए सारी दुनिया को, और उनको अल्लाह का खौफ नहीं आता कि जो लोग मर जाते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अल्लाह के यहाँ उनकी कितनी सख्त पकड़ है कि किसी को इस गलत काम के लिए वो करते हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, और आप लोग भी सब मोहतात रहें कि किसी एजेंट के ज़रिए, उसके ज़रिए कुछ पैसे दे के नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो फॉलो करना होता है, एंड दैट्स इट। किसी एजेंट को कोई पैसे कुछ ऐसे दे दिला के कुछ नहीं करता। हाँ, फ़ी होती है, ज़ाहिर है उन एजेंट का जो है यूएसए का टिकट ही काफ़ी एक्सपेंसिव है, फिर यहाँ के एक्सपेंस और ये सब कुछ इतना कम तो नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव है। यूएसए आ जाना ही खाली गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कुछ होता है। लोग समझते हैं कि जी बस यूएसए पहुँच जाना ही कामयाबी की ज़मानत है, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद जो है ये चैनल बनाना, कोई मुझे ये नहीं है कि जी आप लोग अगर देखेंगे तो मुझे कोई व्यू पाकिस्तान से मिलके और कुछ बहुत ज़्यादा मैं मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी अपनी फुल टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है पेशेंट रिलेटेड। मैं सिर्फ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो एजेंट्स के साथ दूर रहें, उनके साथ ना वो हों, और अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि अगर वो सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं, वो बैंक बैलेंस का बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का बता सकते हैं, फैमिली के उनका जो है जड़ें यहाँ गहरी हैं पाकिस्तान से, उनका हो सकता है। बाकी जो है आगे प्रोसेस तो पूरा बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। तो ये बात क्लियर हो गई। खुदा के लिए उन एजेंट्स के साथ नहीं बेवकूफ़ बने, किसी की बातों में ना आएँ, और सारा खुद इन्फॉर्मेशन लें इस चीज़ के बारे में। इसके साथ ही ये मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और समझ आएगा, और शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस पे मिली हो जो कि आप समझते हैं कि बजाय एजेंट के हाथों बेवकूफ़ बनने के आप ख़ुद उस चीज़ को कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।